وَتُبْ عَلَيْنَا الہ العالمین. میری اولاد مسلمان تو ہوگی لیکن معصوم نہ ہوگی. انسان ہوں گے نا. اگر تیرے گھر میں آنے کے بعد ان سے غلطیاں ہو جائیں، اگر کوتاہیاں سرزد ہو جائیں، ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے لیکن اپنے کرتوتوں سے باز نہ آئے، تو الہ العالمین میری التجا سن، میری اولاد سے ان کی غلطیوں پر ناراض نہ ہونا، ان کو معاف کر دینا. وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اس لیے کہ اپنے گناہگار بندوں کو تانا دیے بغیر معاف کرنے والا کون ہے؟ اللہ ادھورا جواب ہے، اللہ ہی پورا جواب ہے. میرے ابا کی تو کوئی اور میراث نہیں، نہ انہوں نے جائیدادیں بنائی، نہ انہوں نے بنگلے بنائے. انہوں نے 55 سال تک بساط بھر کوشش کر کے پوری دنیا میں یہی ایک پیغام پہنچایا کہ ہم سب کا معبود کون ہے؟ اللہ. اور ہی میں نے عرض کیا کہ اپنی جوانی شامل کیجیے. اس جواب میں تو آج میں بوڑھوں کو بھی جوان دیکھنا چاہتا ہوں، اور جوان تو پھر ڈبل جوان ہو جائے نا، تیار ہو جائے. اپنے گناہگار بندوں کو تانا دیے بغیر معاف کرنے والا کون ہے؟ اللہ نے جب حضرت آدم کی تخلیق فرمائی تو سب فرشتوں سے فرمایا تھا اسجدوا لآدم، آدم کو کیا کرو؟ سب نے کیا الا ابلیس. ایک نے، کون تھا وہ؟ ابلیس. حق تعالی نے فرمایا تو نے میری بات نہ مانی فخرج انک رجیم، میری نگاہ رحمت سے دور ہو جا. ان علیک لعنتی الی یوم الدین. میرا اعلان سنتا چلا جا ابلیس، اب روز محشر تک تجھے رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھوں گا. ابلیس چلا تو گیا لیکن چکری کے روشن ضمیروں خاموشی سے نہیں گیا، بڑبڑاتا ہوا گیا. اللہ کی عزت کی قسم کھائی اس نے، وعزتک یا رب لا ابرح بعبادک ما دامت ارواحهم فی اجسادہم. الہ العالمین، جس انسان کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے تو نے مجھے ملعون بنایا نا، تیری عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس انسان کو اتنا گمراہ کروں گا، اتنے گناہ کرواؤں گا، اس خطر خطائیں کرواؤں گا کہ تو بھی کہہ دے گا قلیل من عبادی الشکور، تھوڑے وفادار ہیں اکثر بددار ہو. یہ قسم کس نے کھائی تھی بھائی؟ بولیے نہ ذرا، نام تو لیجئے. شیطان نے ایک قسم کھائی، قربان جاؤں اپنے رب کی رحمت پر. حق تعالیٰ نے فرمایا ابلیس تو ایک قسم کھا کر اعلان کر رہا ہے نا، میں 4 قسمیں کھا کر جواب دے رہا ہوں. کتنی جی؟ اب ذرا سنیے. فرمایا وعزتی وجلالی وکرمی وعلو مکانی. تو نے ایک قسم کھا کر اعلان کیا کہ میرے بندوں سے گناہ کروائے گا، ان سے خطائیں کروائے گا، انہیں مجھ سے دور لے جائے گا. شیطان، تو نے ایک قسم کھا کر اعلان کیا نا، میں 4 قسمیں کھا کر تجھے بتانا چاہتا ہوں، اور تجھے نہیں اپنی ساری مخلوقات کو بتانا چاہتا ہوں. وعزتی وجلالی وکرامی وعلو مکانی. مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، مجھے میرے شان کی قسم، اور مجھے میری رحمت کی قسم. الہ العالمین، 4 قسمیں تو اٹھا لی آپ نے، اعلان کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ رب نے فرمایا لا ازال اغفر لهم واستغفرونی. 4 قسمیں اٹھا کر اعلان کر رہا ہوں. کم بخش شیطان، تو جتنا چاہے میرے بندوں سے گناہ کروا، تو جس قدر چاہے انہیں مجھ سے دور لے جا. میرا اعلان سن، جب کبھی بھی میرے بندے اپنے گناہ لے کر میرے در پہ آئیں گے، اپنی خطاؤں کے انبار لے کر آئیں گے، نافرمانیوں کے پہاڑ لے کر آئیں گے، بس ایک آنسو بہائیں گے، دامن طلب کھلائیں گے، عجز و انکسار دکھائیں گے اور ندامت ظاہر کریں گے.
بندوں کو شرمندہ بھی نہیں کروں گا، معاف کر دوں گا۔ آئندہ کے لیے ضمانت بھی نہیں لوں گا، آئندہ کے لیے گارنٹی بھی نہیں لوں گا۔ 4 قسمیں کھا کر اعلان کر رہا ہوں، انہیں ان کے ماضی پر تانا بھی نہیں دوں گا، معاف کروں گا۔ کیوں کہ انک انت التواب الرحیم، اپنے بندوں کو اپنے دامن رحمت میں لینے والا کون ہے؟ اللہ ہی۔ حسن کے ساتھ کتنی دعائیں ہو گئی عزیز دوستو؟ میں ساتھ ساتھ آپ کا امتحان بھی لیتا چلا جاؤں تاکہ مجھے پتا چلے آپ کس قسم کے سامعین ہیں۔ محض آواز کا لطف لے رہے ہیں یا کچھ پیغام بھی مل رہا ہے؟ ہاں میں یہ کہا کرتا ہوں عزیز دوستو، علماء کو جب کبھی بھی سنا کرو محض تلذذ کے لیے نہ سنا، پھر ان پر تبصرے ہوتے ہیں فلاں کی آواز ایسی تھی اور فلاں کی آواز ایسی تھی اور فلاں کا انداز ایسا تھا اور فلاں بڑا جوشیلا تھا۔ نہ، اگر آپ اس لیے سن رہے ہو یا میں اس لیے بیان کر رہا ہوں تو آپ کا آنا بھی فضول ہے اور میرا بولنا بھی فضول ہے۔ آپ بھی اسی لیے بیٹھے ہو، میں بھی اسی لیے آیا ہوں کہ کون ہم سے راضی ہو جائے۔ کتنی دعائیں ہو گئی ابراہیم کی؟ 3 دعائیں ہو گئی۔ پہلی دعا الہ العالمین میری کاوش قبول فرما، دوسری دعا الہ العالمین میری اولاد کو ایمان بھی عطا فرما، عبادت کے قرینے بھی سکھا، اور اگر ان سے کوئی غلطی خطا ہو جائے تو انہیں۔ چوتھی دعا، ہائے ہائے میرے عزیز دوستو، میں کہا کرتا ہوں یہ ابراہیم کی وہ دعا تھی جس نے انہیں 1.25 لاکھ نبیوں میں ممتاز کر دیا۔ عرض کیا ربنا ربنا وابعث فیہم رسولا، الہ العالمین نے کی کر لی میں نے، بیت اللہ کی تعمیر ہوئی، کوئی عام مسجد تو نہیں بنائی نا، کائنات کی سب سے پہلی مسجد بنائی جو تمام مسجدوں کے لیے بنے گی اور ساری کائنات کے سجدوں کے لیے قبلہ ہوگی۔ اتنی بڑی عبادت کی ہے الہ العالمین، تو چھوٹے انعام پر راضی نہیں ہوں گا، مجھے نبی بھی سب سے بڑا عطا فرما۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، مجھے عام نبی نہیں چاہیے، مجھے تو محمد مصطفیٰ چاہیے جس کی نبوت، رسالت اور ختم نبوت پر تو نے عالم ارواح میں ہم سے وعدہ لیا تھا۔ بھیجنا تو ہے تو نے اسے اپنا محبوب بنا کر، یہ تو طے تھا نا، اسی لیے تو یہ ساری بارات سجائی گئی کہ محمد نے دلہا بن کے آنا تھا نا۔ بھیجنا تو ہے تو نے اپنے محبوب کو دنیا میں مقصود کائنات بنا کر۔ ابراہیم یہ چاہتا ہے الہ العالمین وہ جو محمد ہوگا وہ محبوب تیرا ہوگا، پوتا ابراہیم کا ہو۔ مجھے پوتا چاہیے محمد، میری نسل میں سے بھیجنا اس کو۔ کتنی دعائیں ہو گئی؟ 4۔ اور دیکھیے نا اس کا کرم، ہمیں تو مانگنا نہیں آتا نا عزیز دوستو، ورنہ اس کے ہاں قبولیت میں دیر نہیں۔ رب نے نقد جواب دیا، رب العالمین نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا۔ ابراہیم میں تو صحرا میں چیونٹیوں کی بھی سن لیتا ہوں، سمندر میں مچھلیوں کی بھی سن لیتا ہوں، جنگل میں درندوں کی بھی سن لیتا ہوں، میرے خلیل تجھے کیسے مایوس کروں؟ لے میں نے تیری پہلی دعا بھی قبول کی، تیری دوسری دعا بھی قبول کی، تیری اولاد کے لیے معافی کا بھی عام اعلان کیا، اور خوش ہو جا میرے ابراہیم، میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ محمد کو ابراہیم کا پوتا بناؤں گا صلی اللہ۔ میرے عزیز دوستو، رحمت عالم بنی نوع انسان کی تعمیر کے لیے تشریف لائے۔ آج کچھ نادان ختم نبوت کی ردا کو تار تار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں محمد کے بعد نبی آنا تو دور کی بات ہے، میرا ایمان یہ ہے کہ محمد کے شاگردوں کے بعد اب قیامت تک کوئی صحابی بھی نہیں آ سکتا۔
جیسے خوشبو پھول کی پہچان، جیسے کرنیں سورج کی پہچان، جیسے شاگرد استاذ کی پہچان، ابو بکر و عمر محمد مصطفیٰ کی پہچان۔ شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ۔ میرے عزیز دوستو، کچھ نادان، کچھ مذہبی سوداگر اصحاب و اہل بیت کی تنقیس کرتے ہیں، میں ان کی بات پر کان دھرتا ہی نہیں، اس لیے کہ اصحاب و اہل بیت وہ عظیم طبقہ ہے کہ جن کی عظمت اور جن کی سعادت 1400 سال سے قرآن میں بیان ہو رہی ہے۔ دیکھیے نا، ابھی مجھے بتایا تو عیدی صاحب نے کہ یہاں پر 8 بچوں نے قرآن مکمل کیا، تو دیکھیے ان کی دستار بندی ہوگی، آپ سب شامل ہوں گے نا اس میں، کہیں اٹھ کے چلے تو نہیں جائیں گے۔ ہم اپنے مدارس کے فارغ التحصیل طلباء کو امتحان لے کر اس میں کامیاب ہونے کے بعد سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، سند عطا کرتے ہیں، اور جب بچے امتیازی نمبر حاصل کر لیں تو ہم ان کے اعزاز میں تقریب منعقد کر کے اہل اللہ میں سے کسی کو بلا کر اس کے سر پر دستار بندھواتے ہیں، پگڑی پہناتے ہیں، عمامہ پہناتے ہیں، ووٹ آف کانفیڈنس کے طور پر کہ ہم نے اپنے ادارے میں، ہمارے اساتذہ نے ان بچوں کو جو تعلیم دے دی اور ان کی جس انداز میں تربیت کر دی اور انہیں جس راہ راست پر لگا دیا، اب یہ بچہ مر تو سکتا ہے، راہ راست سے ہٹ نہیں سکتا۔ یہ سارا منظر آپ نے دیکھا بھی ہوگا، آج پھر دیکھ لیجئے گا۔ اب میں آپ کو عرض کروں کہ ہم تو اپنے طلباء پر خود عمامہ ان کے سر پر باندھتے ہیں، محمد کے طلباء کو اللہ نے دستار عطا فرمائی، امتحان بھی خود لیا۔ محمد کے صحابہ کا امتحان کس نے لیا بھائی؟ اور یہ کوئی فلسفہ نہیں ہے آپ کہیں فیصل ہمیں کیا سنا کر چلا گیا۔ آئیے قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ فرمایا امتحن اللہ اولئک الذین امتحن اللہ، تم اپنے طلباء کا خود امتحان لیتے ہو، آؤ تمہیں بتاؤں محمد کے صحابہ کا امتحان اللہ نے لیا۔ میں نے کہا الہ العالمین، آپ نے کیوں امتحان لیا؟ کسی نبی کو بھیج دیتے نا، کسی رسول کو بھیج دیتے ایگزامینر بنا کر، کوئی فرشتہ آ جاتا نا ممتحن بن کر۔ رب العالمین نے فرمایا غور سے سنو چکری کے روشن ضمیرو، رب العالمین نے فرمایا امتحان کی شرط یہ ہے کہ ممتحن معلم سے سینئر ہونا چاہیے۔ پتہ نہیں آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے۔ پرائمری بچوں کا امتحان نرسری والا استاذ نہیں لے سکتا، میٹرک کے بچوں کا امتحان پرائمری والا استاد نہیں لے گا، گریجویشن کرنے والے طلباء کا امتحان ماسٹرز والا لے گا نا، اور ایم فل کرنے والے طلباء کا امتحان پی ایچ ڈی ڈاکٹر لے گا، اسکالر لے گا، تبھی امتحان کے تقاضے پورے ہوں گے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا محمد کے صحابہ کا امتحان کسی اور سے کیسے دلواتا، اس لیے کہ محمد کے بعد تو رب سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں نا، محمد کے بعد رب سے بڑا۔ رب العالمین نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ، میں نے اپنے محبوب کے شاگردوں کا امتحان لیا۔ میں نے کہا الہ العالمین امتحان کس چیز کا لیا؟ آنکھوں کا لیا کہ دیکھتے کیا رہے، ہاتھوں کا لیا کہ پکڑتے کیا رہے، کانوں کا لیا کہ سنتے کیا رہے، یا پیروں کا لیا کہ چل کر کہاں جاتے رہے؟ رب العالمین نے فرمایا یہ تو ظاہری اعضاء ہیں، یہ تو اوپن سبجیکٹس ہیں، ان کا امتحان تو ان کے معلم کامل نے لے لیا۔ میں نے کہا الہ العالمین پھر آپ نے کس چیز کا امتحان لیا؟ رب العالمین نے فرمایا امتحن اللہ قلوبہم، میں نے صحابہ کے دل کی دھڑکنوں کا امتحان لیا۔ میں نے کہا الہ العالمین
ہمارے طلباء تو قالینوں پر بیٹھ کر امتحان دیتے ہیں، ہمارے طلباء کے لیے تو کرسیاں بچھائی جاتی ہیں۔ اب آپ بتائیے نا، محمد کے صحابہ کے لیے عرش سے کرسیاں بھیجی یا جنت سے قالین بھیجے؟ رب العالمین نے فرمایا میں نے شاگردان مصطفیٰ کا امتحان کرسیوں پر بٹھا کر نہیں لیا، قالینوں پر بٹھا کر نہیں لیا، میں نے صحابہ کا امتحان تو انگاروں پر لٹا کر لیا۔ کبھی بدر میں ان کو آزمایا، کبھی احد میں ان کو آزمایا، کبھی تبوک میں، کبھی یرموک میں، کبھی مدائن میں، کبھی قادسیہ میں، کبھی خندق میں، کبھی مکہ کے چوراہے پر سمیہ بھی دو ٹکڑے ہوتی نظر آئی، کبھی مکہ کی تپتی ہوئی ریت پر بلال تڑپتا ہوا نظر آیا، کبھی انگاروں کی تپش پر خباب بھونا ہوا نظر آیا۔ اور دیکھو نا احد کے میدان میں میرے محبوب کا چچا حمزہ 11 ٹکڑوں میں تبدیل ہو گیا۔ میں نے کہا الہ العالمین اتنا سخت امتحان کیوں لیا؟ رب نے فرمایا اس لیے کہ طلباء کی ذہانت کی کوئی حد ہی نہیں تھی نا، ان کی عظمت کا کوئی اندازہ ہی نہیں تھا۔ کمزور امتحان تو نالائکوں کے لیے ہوا کرتا ہے، رعایتی نمبر ہم جیسے نالائکوں کے لیے ہوتے ہیں، جن کو مقام دینا ہوتا ہے، جن کو عظمت دینی ہوتی ہے، جن کو محمد کا صحابی بنانا تھا، پھر ان کو خوب خوب آزمانا تھا۔ میں نے کہا الہ العالمین نتیجہ تو بتائیے نا، امتحان تو آپ نے لے لیا، نتیجہ بتائیے۔ رب العالمین نے فرمایا اولئک هم المفلحون۔ کتنے کامیاب ہوئے؟ سب بول نہیں رہے حضرت، سارے وہ 5 والے ہیں نا، وہ پروپیگنڈے کا شکار، کیا کہتے ہیں جی کتنے تن پاک؟ اللہ معاف فرمائے، اتنا غلیظ جملہ ہے یہ، اتنا ایمان کے لیے خطر۔ کیا صرف 5 پاک تھے باقی سب؟ خدا کے لیے مت کہا کرو، خدا کے لیے مت کہا کرو۔ قرآن کہہ رہا ہے اولئک هم المفلحون، صرف 5 پاک نہیں، 500 پاک نہیں، 5000 پاک نہیں، رب نے فرمایا ابو بکر سے لے کر آخری صحابی عامر تک سارے پاک ہیں۔ اولئک هم الفائزون۔ الہ العالمین ایک اور سند کیوں دے رہے ہیں؟ اولئک هم المفلحون کہہ دینا ہی کافی تھا۔ رب نے فرمایا میرے نبی کے صحابہ نے اتنے اچھے نمبر حاصل کیے کہ ایک سند دینے سے مجھے تسلی نہیں ہو رہی، ایک اور دے رہا ہوں، ایک اور میڈل پہنایا۔ حضرت نعرے بعد میں، مجھے سن لو پہلے، ایک اور میڈل پہنایا اولئک هم الراشدون، ایک اور تمغہ سجایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ایک اور میڈل پہنایا کلن وعد اللہ الحسنی، اور اللہ نے بات ہی ختم کر دی، تم میرے صحابہ کی عظمت کو مانو یا نہ مانو، تم ان کے ایمان پر شک کرتے ہو، تم ان کی تکریم نہیں کرتے ہو، تم ان کے ایمان پر فتوے لگاتے ہو۔ رب نے فرمایا ساری کائنات میرے محبوب کے صحابہ کے ایمان کو مانے یا نہ مانے، میں عرش سے اعلان کر رہا ہوں۔ پتہ ہے کیا اعلان؟ رب نے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ فرش زمین پر میرے محبوب کی رسالت کے گواہ، اور میں عرش بری پر صحابہ کی عظمت کا گواہ۔ اب میں قرآن کو سنوں یا نادان کو سنوں؟ میرے عزیز دوستو، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم معمار انسانیت بن کر تشریف لائے۔ یہ میری تمہید تھی، اور یقین فرمائیے میں اپنی تمہید سے ایک لفظ بھی آگے نہ نکل سکا۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ العزیز، اللہ نے چاہا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بھی بات ہوگی، ان کی ذات پر بھی بات ہوگی، اور ان کی بات پر بھی بات ہوگی۔ میں یہ شکوہ کرتا چلا جاؤں
کہ ہم نبی کی ذات کو تو بہت بیان کرتے ہیں مگر ان کی بات پر بات نہیں کرتے، جبکہ میرے نبی اس دنیا میں تشریف لائے ہی اسی بات کے لیے تھے، اور صرف میرے آقا نہیں، 1.25 لاکھ انبیاء اور رسول کی آمد اسی ایک مقصد کے لیے ہوئی تھی، اور وہ کیا مقصد تھا؟ لِيُخْرِجَ الْعِبَادِ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَىٰ عِبَادَةِ رَبِّ الْعِبَادِ۔ پوری کائنات سے یہ منوانا ہے، ہر انسان کو اسی عقیدے پر لانا ہے جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی بلندیوں سے نشر کیا تھا۔ اس زمانے میں چونکہ مائک تو ہوتے نہیں تھے، ساؤنڈ سسٹم بھی نہیں ہوتے تھے، اشتہارات کا بھی نظم نہیں تھا، تو جب کوئی اہم بات کرنی ہوتی تھی بلندی پر کھڑے ہو کر چادر لہرائی جاتی تھی، تو اہل علاقہ جمع ہو جاتے تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فاران کی بلندی پر کھڑے ہو کر چادر لہرائی، سارا مکہ جمع ہو گیا، تو حق تعالیٰ کے ارشاد اور فرمان کے مطابق رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آمد کا مقصد بیان فرمایا کہ فرمایا قولوا لا الہ، کوئی نہیں معبود، کوئی نہیں مسجود، کوئی نہیں علام الغیوب، کوئی نہیں کارساز، کوئی نہیں دستگیر، کوئی نہیں حاجت روا، کوئی نہیں مشکل کشا الا اللہ۔ کون ہے؟ ہی پر زور لگاؤ نہ تاکہ آپ کی آواز دھمیال تک چلی جائے، ہی پر ایسا زور لگاؤ کہ اس مجلس کے اردا گرد جو فرشتے موجود، ان کے ہاتھوں میں رجسٹر کھلے ہوئے، وہ نام بھی لکھ رہے حاضرین کا، ہر نام کے آگے وہ سٹیمپ لگا دیں کہ مسجد محمد الرسول اللہ میں سارے موحد بیٹھے تھے۔ ہم سب کا مسجود کون ہے؟ علام الغیوب کون ہے؟ کارساز و دستگیر و حاجت روا اور مشکل کشا کون ہے؟ یہی تو وہ عقیدہ ہے جو اللہ نے کرم کرتے ہوئے ہمیں والدین کی گود میں عطا فرمایا۔ اسی عقیدے کے حصول کے لیے بلال تڑپتا ہوا نظر آیا، خباب بھونا ہوا نظر آیا، سمیہ تو لخت نظر آئی۔ اس کا کتنا کرم ہوا کہ اس نے مجھے اور آپ کو ماں باپ کی گود میں یہ عقیدہ عطا فرمایا۔ پڑھا تھا نا کلمہ، بھول تو نہیں گئے ہو؟ نہیں پڑھا تھا یا بھول گئے؟ آئیے یاد کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، گھبرا کے نہیں، شرما کے نہیں، ادھر ادھر دیکھ کر نہیں۔ ہاں تھوڑا سا عقیدہ تازہ کر لیتے ہیں۔ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ ایسا ہی ہے، کوئی شک تو نہیں ہے؟ تو اگر مناسب سمجھیں تو اتنا بڑا سا سر ہلانے کے بجائے ایک چھوٹی سی زبان ہلا دیں۔ اور یہ جو کوئی نہیں کا عقیدہ ہے، اس کو ببانگ دہل نشر فرمائیں نا، تاکہ فرشتے اس کو عرش معلی تک لے جائیں کہ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں، کوئی نہیں، تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں، کوئی نہیں، تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں، کوئی نہیں، اور تیرے سوا مطلوب حقیقی کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور دعا تو انشاءاللہ تقریب کے اختتام پر ہوگی۔ حضرت کی اجازت سے ایک مختصر سی دعا میں بھی کر دوں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ انتہائی مختصر سی دعا جس کے ساتھ آپ نے کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ نہیں، بہت آپ کی عادت خراب کی ہوئی ہے ہم نے، ہر بات پہ، ہر کلام پہ، بھائی ہر کلمے کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے نا، اس کے مطابق اس کو کہنا ہوتا ہے۔
تو آپ سب کی طرف سے نمائندہ بن کر آپ سب کے لیے اور اپنے لیے میں دعا کروں گا، اور آپ اس پر کیا کہیں گے؟ ہاں، لیکن گھبرا کے نہیں کہنا۔ ہاں، حدیث میں آتا ہے بعض مرتبہ جماعت میں کوئی ایک آمین کہتا ہے دل سے، اللہ اس کے صدر کے ساری جماعت کی نماز قبول فرما لے۔ پتہ نہیں آپ کے کسی کے دل سے نکل آئے تو بات بن جائے کہ یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں۔ نہیں نہیں نہیں، تھوڑا اور اونچا، تھوڑا اور۔ یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، اور ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں، اب تو رہے بس تا دم